ایک ایسا انوکھا پھل جو جنت کا پھل بھی ہے اور اس کے ساتھ تمام انبیاء کرام کی غذا میں کہیں نہ کہیں شامل بھی رہا ہے، جو دل کی تقویت کے لیے بھی بہترین ہے، جو ہضم کے نظام کے لیے بھی بہترین ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی کمزوریوں کے لیے، تھکن کے لیے، ٹوٹن کے لیے ایک بہترین دوا بھی ہے۔ پریگننسی میں کھانے کے بیشتر فوائد ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری بیماریوں سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے، بچانے کے لیے ایک بہترین دوا بھی ہے۔ میں ہوں غالب آغا اور ہم آج بات کر رہے ہیں بہی پر، سفرجل پہ، جس کو انگلش میں کوئنس فروٹ کہتے ہیں۔ بہی کی اگر بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہی کے بارے میں فرمایا کہ یہ دل کو راحت دیتا ہے، تسکین دیتا ہے، تقویت دیتا ہے۔ اگر میں آج کی سائنس کی بات کروں تو بہی ایک بہترین پھل ہے جو کہ دل کو طاقت بھی دیتا ہے، توانائی بھی دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیلپٹیشن، گھبراہٹ، دل کی دھڑکن کا بے ترتیب ہونا ہوتا ہے، اس کے لیے ایک بہترین غذا اور دوا کا کام کرتا ہے۔ ہضم کے نظام کی اگر بات کروں تو معدے میں جو انزائمز پراپر طور پہ نہیں بن رہے ہوتے ان میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو السر والی کیفیت ہوتی ہے، چاہے وہ کولن السر ہو یا وہ اسٹمک السر ہو، اس کے لیے ایک بہترین دوا ہے۔ اس کا استعمال صبح نہار منہ اگر تقریباً 50 گرام کے قریب کر لیا جائے تو یہ بہترین نتائج دے گا۔ نہ صرف یہ کہ یہ دل کے لیے یا ہضم کے نظام کے لیے بہترین ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی ہڈیوں کی طاقت کے لیے بہترین ہے، آپ کی ذہنی نشو و نما کے لیے بہترین ہے، کیونکہ یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے تو بہت سارے معاملات کو، بہت ساری بیماریوں کو آنے سے بھی روکتا ہے، پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اگر اس کو پریگننسی میں استعمال کیا جائے تو نہ صرف یہ کہ بچے کے دل کی تقویت کے لیے، بچے کی دل کی اچھی نشو و نما کے لیے بہترین ہے، اس کے ساتھ ساتھ بچے کے رنگ کو بھی بہتر کرتا ہے، بچے کو ہینڈسم بھی بناتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ماں کی صحت کے لیے بھی ایک بہترین غذا اور دوا ہے۔ ہضم کے نظام کی ہی اگر بات کروں تو کچھ لوگ ایسے جن کو مستقل موشن کی کیفیت ہو رہی ہوتی ہے، چاہے وہ UC کے پیشنٹ ہو جس کو ہم السریٹیو کولائٹس کہتے ہیں، اس کے مریض ہوں، یا اس کے ساتھ ساتھ کچھ آنتوں کا السر یا آنتوں میں خراش کی وجہ سے جو ایبزارپشن ہوتی ہے یا آنتوں کی ہولڈنگ کیپیسٹی ہوتی ہے، اس میں بھی یہ بہت زیادہ فائدہ مند دوا ثابت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو نہ صرف یہ کہ یہ جنرل ہیلتھ کے لیے ایک بہترین ٹونک ہے، اس کی اگر میں فردر بات کروں تو یہ سپٹمبر سے لے کے دسمبر تک اس کا پھل موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں تو مربے کی صورت میں یہ 12 مہینے میسر ہوتا ہے، لیکن جو بھی لوگ مربہ استعمال کرتے ہیں، میری ریکویسٹ سب سے یہ ہوتی ہے کیونکہ اس میں شوگر کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کو دھو کر استعمال کریں۔ ہم چھوٹا سا ٹکڑا اس طرح لے کر مربے کا، تقریباً یہ 20 سے 25 گرام ہے، اس کو پہلے اچھی طریقے سے واش کر لیں اور اس کے بعد اگر یہ لیں تو ہمیں فائدے تو مل جائیں گے، لیکن شوگر کانٹینٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے جو نقصانات ہو سکتے ہیں اس سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ کوئنس فروٹ نہ صرف یہ کہ دل کے پٹھوں کے لیے ایک بہترین دوا ہے، بلکہ پیلپٹیشن، گھبراہٹ کا عنصر، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سینے میں بھاری پن ہو رہا ہے، اس کے لیے بھی کوئنس فروٹ ایک بہترین دوا ہے۔ بلڈ پریشر کی اگر میں بات کروں تو اس میں بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہم ریمیڈی سیکشن میں ایک ایسی ریمیڈی آپ کو بتائیں گے جو کہ آپ گھر میں بنا سکتے ہیں، بلڈ پریشر کے مریض اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ایک ریکویسٹ ضرور ہے، کبھی بھی کوئی بھی دوا استعمال کریں، کوئی بھی ریمیڈی استعمال کریں اور آپ پہلے سے کوئی دوا استعمال کر رہے ہیں تو فوری سوئچنگ کسی معالج کے مشورے کے بغیر آپ کو نقصان دے سکتی ہے، اور اگر آپ نے کوئی دوا استعمال نہیں کی اور آپ اس دوا کا استعمال کرتے ہیں تو یقیناً کیا جا سکتا ہے۔ ریمیڈی سیکشن میں ہم بات کر رہے ہیں آج بلڈ پریشر کے ایک پاؤڈر پر۔ پہلی چیز میں اس میں لے رہا ہوں وہ ہے سونف 20 گرام، سفید زیرہ 20 گرام۔ تیسری چیز جو میں لے رہا ہوں وہ ہے چھوٹی چندن، اسرول بوٹی بھی کہا جاتا ہے، انگلش میں انڈین اسنیک روٹ کہتے ہیں، یہ میں لے رہا ہوں تقریباً 15 گرام۔ تینوں چیزیں لے لی، 20 گرام سونف، 20 گرام سفید زیرہ اور 15 گرام اسرول بوٹی۔ اس کا پاؤڈر بنا لیجئے، آدھا چائے کا چمچہ پانی کے ساتھ صبح ناشتے کے بعد اور آدھا چائے کا چمچہ رات کو کھانے کے بعد پانی کے ساتھ۔ یہ آپ کے بلڈ پریشر کو بھی بہتر کرے گا، دل کی تقویت کے لیے بھی اچھا ہے، ڈائریٹک ہے، کڈنی پہ کسی بھی قسم کا پریشر نہیں آنے دے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے بات کی بہی کے پھل پر، بہی کے پھل کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ کس موسم میں آتا ہے، اور بہی کے مربے کو کس طرح استعمال کریں کہ اس سے بھرپور فائدے حاصل کیے جا سکیں۔
اس کے علاوہ ہم نے بات کی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ایسے مرکب پر جو کہ آپ گھر میں بنا بھی سکتے ہیں، رکھ بھی سکتے ہیں اور بہترین فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ میں ہوں غالب آغا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہی ضرور دیجیے گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔